یہ صفحات فی علوم القراءت، اس کے متعلق جو ہے کہنا میں یہ سبق ہے علم قراءت۔ علم قراءت یوں بھی معنی کیا ہے؟ ملنا، ملانا، جمع کرنا، ملنا، ملانا یا جمع کرنا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اصطلاحی تعریف اس کلمات قرآنی میں قرآن مجید کے ناقلین، یعنی جنہوں نے قرآن کریم کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے، وہ اتفاق اور اختلاف معلوم ہو، یعنی وہ اختلاف اور اتفاق معلوم ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی بنا پر انہوں نے لیا ہے، حاصل کیا ہے۔ سننے کی بنا پر کیا کیا ہے؟ حاصل کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اپنے رائے سے نہیں ہے، اپنی رائے سے نہیں ہے، یعنی وہ اختلاف جو ہے نا کیا نام ہے، چاہے وہ اختلاف جو ہے نا کیا نام ہے اتفاق ہو یا اختلاف ہو، لیکن وہ کلمات انہوں نے حضور علیہ السلام سے سننے کی بنا پر جو ہے نا کیا نام ہے نقل کیا ہو اور امت تک پہنچایا ہو، اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہ کیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، اس کا موضوع کلمات قرآنیہ کی کیفیت ادا، یعنی اس کے ادا کرنے کی کیفیت، قرآن کریم کی ادا کرنے کی کیفیت، خواہ وہ اصولی اختلاف سے اس کا تعلق ہو یا فرشی اختلاف سے اس کا تعلق ہو، سند متصل کے ساتھ اور متواتر یعنی تواتر کے ساتھ، سند بھی متصل ہو اور تواتر بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور معتمد و مستند، معتمد اور مستند سے مراد یہ کہ وہ ائمہ کہ جن کے اوپر جو ہے نا کیا نام ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ معتبر جو ہے نا کیا نام ہے اور مستند ہے، اس کے علاوہ دیگر کسی سے نہیں لینا ہے، اس کے علاوہ دیگر کسی سے نہیں لینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سند متصل ان ائمہ سے منقول ہو، ان ائمہ سے کیا ہو؟ سند متصل اور تواتر کے ساتھ ان ائمہ سے کیا ہو؟ منقول ہو، اور یہ ائمہ معلوم ہے، کیا ہے؟ معلوم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی 7 قراء 7 ہیں، ان کے 2 راوی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح 3 جو ہے نا قراء 3 ہیں، ان کے بھی 2 راوی ہیں جو مشہور ہیں۔ بات سمجھے نا؟ پھر یہ اختلاف جو ہے نا کیا نام ہے اس کی پھر جو ہے یہ اصطلاحات قراءت، اصطلاحات قراءت دیگر بھی ہیں، وہ بھی آپ کو پڑھاؤں گا۔ یہ میں نے دیگر کا لفظ لکھ لیا ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھیں اصول اور فروش۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ فروش کسے کہتے ہیں؟ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو قاعدہ جس قراءت میں یعنی پورے قرآن میں اسی طرح جاری ہوگا کیا ہے؟ اصول ہے۔ اور جو قاعدہ ایک ہی طرح جاری نہیں ہوگا، ایک ہی طرح جاری نہیں ہوگا، اس کا کوئی اصولی قاعدہ نہ ہو، کیا ہے؟ فروش ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ادھر دیکھیں، اصول کے اندر قراءت حمزہ کا میں نے آپ کو بتایا، من آمنا، وہ کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن ہے یہاں پہ، یعنی کسی بھی ساکن کے بعد حمزہ قطعیہ، حمزہ قطعیہ سے پہلے کوئی بھی ساکن ہو تو قراءت حمزہ کے لیے اصول کیا ہے کہ اس میں کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ اسی طرح امام ورش کے لیے اصول یہ ہے کہ اسی جگہ وہ نقل حرکت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نقل حرکت۔ تو یہ پورے قرآن کریم میں حمزہ قطعیہ سے پہلے جب بھی ساکن ہوگا تو امام ورش کے لیے کیا ہوگا؟ نقل حرکت۔ من آمنا کو کس طرح پڑھیں گے؟ من آمنا۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو یہ اصول ہے۔ اصول کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن میں اسی طرح جاری ہوگا، پورے قرآن میں اسی طرح، یہ قاعدہ اسی طرح، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ فروش کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ جو ہے نا کیا نام ہے یکذبون پڑھتے ہیں، کسی جگہ یکذبون پڑھتے ہیں، کسی جگہ یعلمون پڑھتے ہیں، کسی جگہ تعلمون پڑھتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ یعلمون پڑھے گا، یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ یعقلون پڑھے گا، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ فروش کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ کلمات ان کو جو ہے نا کیا نام ہے حضور علیہ السلام سے تواتر سے ان کو ملا ہے، تواتر سے جس طرح ان کو ملا ہے، اور جو ہے نا کیا نام ہے اس کا کوئی اصول کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم یعقلون پڑھیں گے تاقلون کو، یا ہر جگہ تاقلون جو ہے نا یعقلون کو تاقلون پڑھیں گے، تاقلون کو یعقلون پڑھیں گے۔ تو اس کا اصول نہیں ہے، اس کا کیا نہیں ہے؟ اصول نہیں ہے۔ تو جو قاعدہ پورے قرآن کریم میں ایک طرح جاری ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول۔ اور جو ایک طرح جاری نہیں ہوگا بلکہ جس روایت میں جس طرح ثابت ہے، یعقلون ثابت ہے اس کو یعقلون پڑھیں گے، جس روایت میں تاقلون ثابت ہے اس کو تاقلون پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فروش۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد قراءت، ایک اختلاف قراءت کا ہے، ایک اختلاف روایت کا ہے، ایک اختلاف طرق کا ہے، ایک اختلاف وجہ کا ہے۔ بات سمجھے؟ قراءت کے اختلاف اس کا مطلب ہے کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہم جو قراءت پڑھتے ہیں نا اس کے 2 راوی ہیں، ایک جو ہے نا حفص اور ایک شعبہ ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو جو حفص اور شعبہ جس پر متفق ہے، جن کلمات میں متفق ہے، یہ قراءت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قراءت ہے۔
اور جن کلمات میں حفص اور شعبہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ روایت ہے. کیا ہے؟ یعنی جس کلمے کی نسبت جو ہے نا کہنا ہے امام حفص کی طرح ہے یا جس کلمے کی نسبت امام شعبہ کی طرف ہے تو یہ جو ہے نا اختلاف کون سا ہے؟ روایت کے اختلاف ہے. یعنی راویوں کی طرف جو نسبت ہے تو یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت کے اختلاف. جو قرات کی طرف نسبت ہوتے ہیں وہ کون سے اختلاف ہے؟ مالک یوم الدین. دونوں راوی مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا, حفص بھی مالک یوم الدین پڑھتے ہیں, شعبہ بھی مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ قرات ہے. کیا ہے؟ قرات ہے. بات سمجھ آ رہا ہے؟ اخذتم حفص اخذتم ذال کا تام ادغام نہیں کرتے ہیں اور شعبہ ذال کا تام ادغام کرتے ہیں اخذتم. تو یہ جو ہے جو اختلاف ہے یہ روایت کا ہے. کس کا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا پھر نیچے ترک. اب حفص کو ہم لیتے ہیں, حفص کے جو ہے نا کہنے میں 2 ترک. کتنے ترک ہیں؟ 2 ترک. مثال کے طور پہ ایک ترک میں جو ہے نا کہنے میں یعنی حفص ایک ترک کے اندر حفص جو ہے نا کہنے میں مد منفصل کرتے ہیں, ایک ترک میں نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اسی طرح اللہ الذی خلقکم من ضعف دونوں پڑھتے ہیں. تو یہ اختلاف جو ہے نا کیا نام ہے کس کا ہے؟ ترک ہے. کس کا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے؟ آگے پھر وجہ کے اختلاف. وجہ کے اختلاف کیا ہے؟ وجہ کے اختلاف یہ ہے جس طرح ہم جو ہے نا کیا نام ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کو اور سورت کو ملا کر پڑھتے ہیں اور اس کو الگ الگ کر پڑھتے ہیں, یعنی فصل کل. ایک وجہ یہ ہے کہ فصل کل پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ, اعوذ باللہ کو الگ پڑھو, بسم اللہ کو الگ پڑھو, الحمدللہ رب العالمین کو الگ پڑھو. ایک وجہ یہ ہے کہ تینوں کو ایک ساتھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بات سمجھ میں آیا؟ ایک یہ ہے کہ فصل اول وصل ثانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایک ہے کہ وصل اول فصل ثانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ وجہ کے اختلاف ہے. کس کے اختلاف ہے؟ وجہ کا. آپ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اختلافات آپ کو سمجھ میں آئے. اصول کس کو کہتے ہیں, فروش کس کو کہتے ہیں, اور قرات کس کو کہتے ہیں, روایت کس کو کہتے ہیں, ترک کس کو کہتے ہیں, اور وجہ کس کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترک ہمارا جو ہے نا کہنا ہے بطریق شاطبیہ, بطریق طیبہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر اس کے نیچے جو ہے نا کیا نام ہے پھر وجوہ آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ وجوہ آ جاتے ہیں. جیسے جو ہے نا کیا نام ہے امام قالون کے لیے جو ہے نا کیا نام مد منفصل میں قصر کرنا بھی صحیح ہے اور مد منفصل میں توسط کرنا بھی صحیح ہے. اسی طرح امام قالون کے لیے میم جو میں صلہ بھی صحیح ہے اور عدم صلہ بھی صحیح ہے. تو یہ وجوہ کے اختلاف ہے. کس کے اختلاف ہے؟ وجوہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟